بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان نے کابینہ کی تقریب حلف برداری منسوخ کر دی۔ امراللہ صالح کے بھائی طالبان کے ہاتھوں مارے گئے۔ ویکسین شدہ افراد میں کورونا سے مرنے کا خطرہ 11% کم ہوتا ہے، نئی تحقیق۔ انڈیا کا نیا ٹی وی چینل جو صرف اچھی اور سچی خبریں نشر کرے گا۔ روس کا طالبان حکومت کی حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ پرندے اور جانور اپنی ظاہری شکل و صورت بدل رہے ہیں۔ 35 سال کی عمر تک $10 لاکھ جمع کر کے ریٹائر ہو جاؤں گی۔ چائنا کے لوگ ہر سال کی بجائے 10 سال بعد اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان نے کابینہ کی تقریب حلف برداری منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ طالبان کی عبوری کابینہ کی حلف برداری کی تقریب اب پلان کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے پروگرام میں تھا کہ ہم حلف برداری کی تقریب رکھیں گے، اس کے لیے ضروری تھا کہ دوسرے ممالک سے وفد مدعو کیے جائیں، جبکہ پروٹوکول کے انتظامات اور عوام کے لیے سروسز کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر وزراء کا اعلان کیا جائے، کیونکہ عبوری کابینہ کا اعلان ہو چکا، لہذا اب تقریب کینسل ہو چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے طالبان نے 11 ستمبر کو امریکہ پر ہونے والے حملوں کے 20 سال مکمل ہونے پر حلف برداری تقریب کا اعلان کیا تھا۔ پنجشیر میں طالبان مخالف اتحاد میں شامل افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کے بھائی روح اللہ صالح مارے گئے ہیں۔ امراللہ صالح کے بھتیجے عباد اللہ نے کہا کہ طالبان نے میرے چچا کو مار دیا ہے اور ہمیں تدفین بھی نہیں کرنے دی۔ روح اللہ صالح پنجشیر میں لڑائی کے دوران ہلاک ہوا۔ امراللہ صالح اس وقت فرار ہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ امراللہ صالح نے لکھا تھا کہ کابل چھوڑتے وقت انہوں نے اپنے چیف گارڈ سے کہا تھا کہ وہ اگر لڑائی میں زخمی ہو جائیں تو ان کے سر پر 2 گولیاں مار دینا، کیونکہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر 2 گولیاں لگ چکی ہوں۔ اب جبکہ طالبان کی طرف سے پنجشیر میں حتمی قبضے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو امراللہ صالح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں آئی کہ آیا وہ پنجشیر میں موجود ہیں یا وہاں سے کہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو چکے ہیں، تاحال اس دعوے کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کی مکمل خوراکیں لینے والے افراد میں ان لوگوں کی نسبت جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی کورونا سے ہلاک ہونے کا خطرہ 11 گنا کم اور ہاسپٹل داخل ہونے کے امکانات 10 گنا کم ہو جاتے ہیں۔ بیماری سے بچاؤ اور روک تھام کے مرکز کی جانب سے شائع ہونے والے 3 نئے صفحات کے ڈیٹا میں ویکسین کی افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق صدر جو بائیڈن کے اعلان کردہ اس حکمت عملی کے بعد سامنے آئی ہے جس میں 100 یا اس سے زیادہ ملازمین رکھنے والی کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ یا تو اپنے عملے کو ویکسینیشن کروائیں یا ہر ہفتے ان کا ٹیسٹ کروائیں۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ڈائریکٹر روچل نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پہلی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 4 اپریل سے 19 جون کے درمیان 13 علاقوں میں لاکھوں کیسز رپورٹ ہوئے، جن کا 20 جون سے 17 جولائی تک موازنہ کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران ویکسین لگوانے والے ایک شخص میں کورونا سے متاثر ہونے کا امکان بڑھا، یعنی اس کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ جو ویکسین نہ لگوانے والے افراد سے 11 گنا کم تھا۔ جون سے اگست تک کے جائزے پر مبنی ایک اور تحقیق میں اس وبا کا شکار ہو کر ہاسپٹل میں داخل ہونے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، جس میں یہ بات سامنے آئی
کہ ویکسین لگوانے والوں کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے امکانات بہت ہی کم تھے۔ طالبان کے افغانستان فتح کرنے کے بعد جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا ایک ٹی وی چینل سچی خبریں پیش کرے گا۔ انڈیا میں ملک کے بڑے میڈیا ہاؤس انڈیا ٹوڈے نے ہندی زبان میں نئے ٹی وی چینل کی نشریات شروع کی ہیں، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صرف اچھی اور سچی خبریں ہی دے گا۔ دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹی وی چینل سچی اور اچھی خبریں دیں؟ انہوں نے تو آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا۔ بہرحال انڈیا کے نئے ٹی وی چینل کا نام گڈ نیوز ٹوڈے ہے۔ یہ چینل امید، انسانی کامیابیوں، ایجادات اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں ہونے والوں کی کہانیاں نشر کرے گا، جو انڈیا اور دنیا بھر میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ انڈیا میں اس وقت 160 سے زیادہ قومی اور علاقائی ٹی وی چینلز اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے 2 چینل کافی دیکھے جاتے ہیں۔ ایک ہندی زبان میں آج تک اور دوسرا چینل انگریزی زبان میں انڈیا ٹوڈے ہے۔ ان دونوں چینلز کی ملکیت انڈیا ٹوڈے گروپ کے پاس ہے۔ چینل ایک ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جب ملک میں آزادی صحافت پر پابندیوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں اور انڈیا کو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 142ویں نمبر پر رکھا گیا ہے، جو کہ کافی ویک پوزیشن ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان حکومت کی حلف برداری میں کسی بھی طرح سے شرکت نہیں کرے گا۔ روس کو شاید پتہ نہیں دوستوں کہ طالبان نے تو حلف برداری ہی منسوخ کر دی ہے۔ بہرحال روس نے کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، اسی لیے ہمارے خیال میں ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افغانستان کی موجودہ قیادت کے اقدامات کیا ہوں گے۔ خیال رہے کہ مختلف ممالک نے طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کے قیام کے اعلان پر بہت ہی محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے اعلان کردہ حکومت میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے۔ دوسری جانب برطانوی خفیہ ادارے MI5 کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے نے شدت پسندوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انتہا پسندی کو شکست دینے اور تخریب کاری سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مسلسل عالمی جدوجہد کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں تخریب کاری کا آخری بڑا واقعہ دوستو سال 2017 میں ہوا تھا، جبکہ مانچسٹر شہر میں ایک کانسرٹ کو ایک دھماکے اور لندن کے 2 پلوں پر حملے کیے گئے تھے۔ آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی تپش کے تناظر میں گرم خون والے جانور اپنی جسمانی ساخت تبدیل کر رہے ہیں۔ پرندوں کی چونچیں لمبی ہو رہی ہیں اور ان کے پیر اور کان بھی بڑے ہو رہے ہیں تاکہ ان کا جسم گرم موسم کو برداشت کر سکے۔ آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، جس کی تفصیلات ایکالوجی اور ایوولوشن نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 150 برس میں آسٹریلوی طوطے گینگ کی چونچ میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ثبوت واضح ہے کہ جانوروں میں ارتقاء جاری ہے۔ بعض دیگر پرندوں میں بھی کئی طرح کی تبدیلیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ خد و خال میں تبدیلی ان کی بقا میں کوئی اچھا کردار ادا کرے گی یا نہیں، لیکن یہ عمل کسی بھی طرح مثبت نہیں ہے بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے، جو کہ بہت کم وقت میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اسی طرح درختوں میں رہنے والے جانور اپنے کان بڑے کر چکے ہیں۔ شاید یہ اپنے کانوں سے شکاری چمگادڑوں کے پروں کی آواز سنتے ہیں اور بھاگ کر اپنے بچاؤ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چمگادڑیں اپنے بازو وسیع کر چکی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جانوروں کی تبدیلی بہت اہم ہے۔ ان سب کے باوجود بدلتا ہوا ماحول اور آب و ہوا ان جانوروں پر شدید اثر انداز ہو رہا ہے۔ گرم علاقوں کے پرندوں اور جاندار کی چونچ اور بازو لمبے ہو رہے ہیں۔ جانور کی جسامت جتنی بڑی ہوگی وہ گرمی برداشت کرنے کی اتنی ہی صلاحیت رکھے گا۔ امریکہ میں ایک طویل سروے کیا گیا ہے جس میں 52 اقسام کے نقل مکانی کرنے والے 70,000 پرندوں کو دیکھا گیا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ 40 برس میں ان پرندوں کے جسم چھوٹے ہوئے ہیں،
لیکن بازو یعنی پر بڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام پرندے شگاگو سے گزر رہے تھے کہ بلند و بالا عمارتوں سے ٹکرا کر گر گئے اور مر گئے تھے۔ ان پرندوں کی باڈیز شہری عجائب گھر کے عملے نے جمع کی تھیں۔ 29 سالہ کیٹی نامی امریکی لڑکی نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ 35 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گی اور تب تک اس کے پاس $10 لاکھ کی رقم جمع ہوگی۔ اتنی سی عمر میں ریٹائر ہونے اور اتنا زیادہ بینک بیلنس بنانے کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیٹی نے اب وہ طریقہ دنیا کو بتا دیا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کی رہائشی کیٹی کا کہنا ہے کہ 35 سال کی عمر تک اس نے $10 لاکھ جمع کرنے کا جو ٹارگٹ متعین کر رکھا ہے وہ اسے بچت کے ذریعے پورا کر رہی ہے، اور اسے یقین ہے کہ وہ یہ ٹارگٹ مقررہ مدت میں حاصل کر لے گی۔ کیٹی نے کہا ہے کہ وہ 5 طریقوں سے بچت کر رہی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر ضروری چیز پر رقم خرچ نہیں کرتی۔ سستے جم میں جاتی ہے، سستے ملبوسات اور دیگر اشیاء خریدتی ہے، بال سستے حجام سے کٹواتی ہے اور سستے بیوٹی سیلون سے استفادہ کرتی ہے۔ اس طریقے سے وہ ماہانہ کئی $100 کی بچت کر لیتی ہے۔ کیٹی کا دوسرا طریقہ اپنی آمدنی بڑھانے کا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نوکری کی تلاش میں رہتی ہے جہاں اسے پہلے سے زیادہ آمدنی ہو۔ پہلے وہ ایک ایڈ ایجنسی میں گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی، پھر اس نے کسی اور جگہ پر ملازمت اختیار کر لی جہاں اسے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ کیٹی نے یہ بتایا کہ وہ جہاں بہتر سمجھتی ہے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس نے کئی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور یہ بھی اس کی $10 لاکھ اکٹھا کرنے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ کیٹی کا کہنا تھا کہ وہ گھر کے کرائے کی بچت بھی کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس رہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی کیونکہ اسے وہاں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا۔ کیٹی کا کہنا ہے کہ اس قدر بچت اور آمدنی بڑھانے کے جتن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوشیوں کو ہی نکال باہر کریں۔ آپ اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور ہر طرح کے مواقع سے بھرپور لطف اندوز ہوں، لیکن بچت ضروری ہے۔ چائنا نے جہاں جدید ترقی میں دنیا کو شکست دے دی ہے، وہیں اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنی قدیم روایات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو ختم ہونے نہیں دیا ہے۔ مثلاً چینی قوم کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ وہ میز کے علاوہ ہر 4 ٹانگوں والی چیز کھا جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے علاوہ ہر اڑنے والی چیز کھا جاتے ہیں اور آبدوز کے علاوہ ہر تیرنے والی چیز کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان میں مگرمچھ سے لے کر تتلی کے انڈوں تک کی بنی ہوئی ڈشز شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کورونا اور عجیب و غریب بیماریوں کے پھیلنے کا ذمہ دار چائنا کو ہی قرار دیتے ہیں۔ نوڈلز چائنا کے اندر کھائی جانے والی غذا میں سب سے اہم ہے۔ یہ لوگ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ نوڈلز کھا جاتے ہیں، جو کہ کئی فٹ لمبی ہوتی ہیں اور ان کو پیالے میں ڈال کر کھا جاتے ہیں۔ چینی لوگوں کے مطابق ان کی لمبائی ان کی طویل عمری کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنی سالگرہ ہر سال مناتے ہیں، لیکن چینی قوم اس حوالے سے ایک منفرد روایت کی حامل ہے جس کے تحت وہ اپنی پہلی سالگرہ پیدا ہونے کے 30 دن بعد مناتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سالگرہ 6 سال کی عمر میں مناتے ہیں اور اس کے بعد ہر 10 سال بعد اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ چینی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جہاں کی پولیس میں بطخیں بھی شامل ہوتی ہیں جو رات بھر گشت کرتی رہتی ہیں اور چوروں کو دیکھ کر شور مچا کر ان کو پکڑوا دیتی ہیں۔ جبکہ اسی طرح چائنا کے اندر 10,000 کبوتر آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں جن کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے اور ان کو خاص طور پر اس کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ چینی قوم اپنے ڈسپلن کے لیے مشہور ہے۔ ان کی فوجی پریڈ ڈسپلن کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے جو کہ یقیناً سخت محنت اور پریکٹس کے سبب ہی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود چائنا کی آرمی کے یونیفارم کے کالر میں ایک سوئی لگی ہوتی ہے جو کہ آرمی کے لوگوں کی گردن کو سیدھا رکھتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔